السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیرافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ میرے شوہر کچھ ٹائم کے لیے شہر سے باہر کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے میں تمہیں امی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، تم اکیلے گھر میں کیا کرو گی؟ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی، امی کے گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی تو پہلے سے ہی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے ماں باپ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کے بعد بابا سے پوچھا، بابا آپ اچار اور چٹنی سے روٹی کھا رہے ہیں؟ آپ نے تو کبھی اچار اور چٹنی سے روٹی نہیں کھائی، تو آج بھلا کیوں؟ بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا کبھی کبھی کھا لینی چاہیے، بہت اچھی ہوتی ہے، مجھے بھی آج ہی پتا چلا۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں بے بسی سی ڈھونڈ لی تھی۔ اتنے میں بھابھی صحن میں آئیں اور پوچھتی ہیں، ملنے آئی ہو یا رہنے؟ وہ مسکرا کر بولی، جی بھابھی، اسد 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی مصنوعی شکل بنا کر ہنسی اور بولی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے پانی کا بندوبست کرتی ہوں۔ کیونکہ اماں ابا کھانا کھا چکے تھے تو میں برتن اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ چلیں میں بھابھی کی تھوڑی مدد کر دیتی ہوں اور بھائی جان سے بھی مل لوں گی۔ جیسے ہی وہ برتن رکھ کر بھابھی کے کمرے کی جانب بڑھی، محسن بھائی اور بھابھی کی آوازیں سنانے دینے لگی۔ بہن بیٹیاں تو دی ہیں لیکن اماں ابا کی چوکٹ نہیں چھوڑتی، جب جس کا دل کرتا ہے بچوں سمیت منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں۔ ساتھ میں بھائی صاحب کی آواز آنے لگی کہ وہ تمہارا تھوڑی کھاتی ہیں، اپنے نصیب کا کھا کر جاتی ہیں، یہاں نہیں آئیں گی تو اور کہاں جائیں گی؟ بھابھی بولی، مجھ سے نہیں ہوتی اب تمہارے خاندان کی خدمت، تمہارے ماں باپ کو کھانا دے دیتی ہوں، یہی میرا احسان سمجھو تم۔ وہ یہ سب سن کر ایسے سن ہو گئی جیسے کہ اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد الٹے پاؤں وہاں سے نکلی، فون پر بات کرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا امی آپ لوگ گاؤں میں ہیں؟ پہلے بتا دیتے تو میں امی کی طرف نہیں آتی، آپ پریشان مت ہوں، میں جلدی ہی گھر آ رہی ہوں۔ وہ کوئی اپنی ساس سے نہیں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ اس کا شوہر کہنے لگا، آپ تھوڑی سا صبر کریں، رابعہ آپی کے گھر بیٹھ جائیں، میں آتا ہوں۔ اماں ابا بھی حیرت سے کہنے لگے، بیٹا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تم ابھی آئی ہو اور ابھی جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں اماں، اسد کی امی آئی ہیں، مجھے جانا پڑے گا، پھر کبھی چکر لگاؤں گی، آپ بھی میرے ساتھ گھر چلیں۔ ابا اماں کہنے لگے، نہیں بیٹا تم جاؤ، ہم پھر کبھی آ جائیں گے۔ وہ خدا حافظ بول کر گھر سے الٹے پاؤں نکل گئی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ اپنے بابل کا گھر پھلانگ کر نکلی ہو، اسے محسوس ہوا کہ بیٹیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، چاہے خوشی ہو یا غم۔ روڈ پر چلتے چلتے بھابھی کی باتیں دماغ میں سن وہ اپنے ہونٹ بیچنے لگی اور اس کو خیال آیا کہ فصل جو کاٹے جائے اگتے نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیاہی جائے مرتی نہیں ہیں۔ بے شک ماں باپ سے ہوتا ہے بیٹیوں کا مائکہ، لیکن ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بیٹیاں کبھی کبھار بے بس ہو جاتی ہیں۔